تو میرا تو سب سے یہی مشورہ ہے کہ نوکری کے پیچھے کم پڑے، اور بزنس میں یہ فائدہ ہے، اگر آپ بزنس کریں گے تو آپ مزید لوگوں کو روزگار دیں گے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نئے زمانے نئے صبح و شام پیدا کر۔ اگر انسان محنت کرے تو کوئی مشکل جو ہے مشکل نہیں رہتی، بلکہ آسانیاں اس کا مقدر ہوا کرتی ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے کیسے کامیاب تاجر سے، بزنس مین سے، جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور یہ ثابت کر دیا کہ ہم سا ہو تو سامنے آئے۔ شبیر اکبر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ریل اسٹیٹ کی دنیا میں ایک اپنا نام رکھتے ہیں، بلکہ ملکی سطح پر اب اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اور ایک ریل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ فرد کے لیے وقت ہی سب سے بڑی دولت ہوا کرتی ہے۔ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا، ہمارے وقت دیا۔ سر بتائیے گا یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی؟ بلتستان جیسے دور افتادہ علاقے سے آپ لاہور جیسے بڑے شہر میں آ کر آباد ہوئے، اور لاہور میں آج جہاں جہاں ہم گئے ہیں ریل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک افراد سے ہماری بات ہوئی ہے، تو وہ آپ کی مثال دیتے ہیں۔ یہ جرنی سٹارٹ کیسے ہوئی، ذرا بتائیے گا سر۔ سٹارٹ تو بیسیکلی میں 98 میں آیا تھا یہاں پہ MBA کرنے کے لیے، تو ہمارے 2 کزن کام کرتے تھے ریل اسٹیٹ کے آفس میں ہی، جو میرے استاد ہیں وہاں سے ہم نے کام سیکھا ہے۔ گو کہ ان کے پاس 2 سال ہم نے کام کیا، اللہ کا شکر ہے بہت اچھا انہوں نے ہمیں سکھایا اسی 2 سال قلیل عرصے میں۔ پھر ہم نے ایک سٹیپ لے لیا، ہم 4-5 دوستوں نے مل کے کہ ہم نے اپنا دفتر بنانا ہے، اور سید بردرز کا ہم نے آغاز کر دیا۔ 99 دسمبر میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور بیسیکلی میرا تعلق سکردو مطلب بہت بیک آؤٹ علاقہ ہے، کتیشو آپ سب جانتے ہیں، دیوسائی کے قریب میرا گاؤں ہے، سب سے آخری گاؤں ہے، دپا سے تعلق ہے۔ تو وہاں سے آنے کے بعد واقعی جرنی مشکل تھا، لیکن اس میں ہم نے محنت کی ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، اور جتنا ہم شکر ادا کریں بہت ہی کم ہے۔ صحیح جو کامیابی کی دیوی ہے یہ آسانی سے ملا نہیں کرتی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کام کا آغاز کریں اور اس کے بعد ہم پیک پہ پہنچ جائیں۔ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، کامیابی تک پہنچنے کے لیے بہت مشکلات بھی جھیلنی پڑتی ہیں۔ آپ ذرا اپنے مشکلات کے بارے میں بتائیے گا۔ آپ نے کہا آپ کا تعلق کتیشو سے ہے، ایک دور افتادہ علاقے سے، وہاں ابھی بھی سڑکوں کا نظام اور جو نظام زندگی ہے، جو معیار زندگی ہے وہ لوگوں کا بہتر نہیں ہوا۔ آپ وہاں سے آئے اور ایک کامیاب انسان کے طور پر آج آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے مشکلات کیا پیش آئیں؟ یہ مشکلات تو خیر کافی ساری تھیں، ظاہر بات ہے جب میں لاہور لینڈ کر گیا تھا میرے جیب میں 500 روپے نہیں تھا، اور لیکن کامیابی تو اللہ تعالیٰ کے سر ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا، نوازا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ صرف مطلب میں اتنا ضرور عرض کر دوں کہ آپ ایمانداری سے کام کریں اور نیت آپ کی ٹھیک ہو۔ دیکھیں اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا محنت کرتے ہوئے بھی، مطلب میرے سے زیادہ لوگ میں نے دیکھے ہیں لاہور میں آئے ہوئے ہیں، بہت پرانے بیٹھے ہوئے، محنت بہت کرتے ہیں، لیکن اب اللہ بہتر جانتا ہے، دلوں کے راز تو اللہ ہی جانتا، بہتر جانتا ہے۔ مجھے جو فیل یہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ محنت کے ساتھ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو ترقی ہوتے ہوئے جیلس فیل کرتے ہیں۔ میں نے خود جو آبزرو کیا ہے، باقی ہو سکتا ہے میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے یہی نوٹ کیا، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں اب میرے پاس اللہ کا شکر ہے 30-40 لڑکے ہمارے گلگت اور بلتستان کے ہیں، اور اس میں سے ابھی 10-15 نے تو اپنے دفتر بنانا شروع کر دیے ماشاءاللہ۔ اب وہ اپنے انڈیپینڈنٹ کام کریں، وہ میرے شاگرد ہیں، کسی نے 5 سال، کسی نے 10 سال کے کام کیا، کسی نے 4 سال کام کیا۔ اب مجھے ان کو دیکھ کے بھی خوشی ہوتی ہے، مجھے کوئی حسد نہیں ہوتی، جیلس فیل نہیں ہوتا کہ یار میرا آفس چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے اپنا دفتر بنایا۔ تو کچھ میں نے لوگ کو نوٹ کیا ہے وہ محنت بہت کرتے ہیں، لیکن بیچ میں یہ فیکٹر ضرور ہے کہ وہ جیلس فیل کرتے ہیں کہ میں اس مقام پہ پہنچا ہوں تو دوسرا میرے برابر نہ آئے۔ لیکن میری خواہش ہے، اور ابھی بھی مطلب کوشش بھی ہے، خواہش بھی ہے، میں لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے جتنا میکسیمم میرے سے ہو سکتا ہے میں ان کو آگے لے کے آنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی میرے برابر کمائے، میرے سے زیادہ کمائے، میرے سے آگے نکل جائے۔ چونکہ ینگ ایج ہے اب لوگوں کی، اب ماڈرن زمانہ ہے، نیا ٹرینڈ ہے، لوگ نئے آئیڈیاز کے ساتھ دنیا میں جس طرح IT میں کنورٹ ہو رہے ہیں، تو ہم تو پرانے خیالات کے لوگ ہیں، پھر بھی 80s میں پڑھے ہوئے، 90s کے پڑھے ہوئے، لیکن اب کی پڑھائی میں بہت فرق ہے۔
تو شاید اس وجہ سے میرا خیال اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اور باقی لوگوں کی دعائیں، علاقے کے لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہمیشہ ہے اور آئندہ بھی رہیں گے۔ میں اپنے حساب سے کوشش کرتا ہوں حد الامکان، ابھی بھی اس علاقے کو میں نے بھولا نہیں ہے، وہاں پہ ابھی بھی سال میں 1-2 دفعہ میں چکر ضرور لگاتا ہوں، اور علاقے کے لوگوں کے چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں جو میرے سے ہو سکتا ہے اپنی اوقات میں بساط میں رہتے ہوئے میں پوری کوشش کرتا ہوں اس کو فلفل کرنے کی۔ تو شاید اللہ کا کرم ہے، اسی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر بڑی مہربانی کی ہے۔ صحیح سر، یہ مجھے ذرا بتائیے گا ریئل اسٹیٹ کی بیسکلی سائنس کیا ہے؟ آپ MBA کرنے یہاں پر آئے تھے، آپ نے کہا کہ آپ کے پاس اس وقت آمدن بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ آپ کوئی کام شروع کریں۔ ریئل اسٹیٹ کی ایک عجیب سائنس ہے، کچھ لوگ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہیں، سالوں گزر چکے ہیں لیکن وہیں پر ہیں، اور کچھ آپ کی طرح ذہین لوگ بھی ہیں جو آئے اور چھا گئے۔ بنیادی طور پر سائنس کیا ہے سر یہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کی؟ دیکھیں، ریئل اسٹیٹ بیسیکلی 2-3 چیزیں آپ کون کرتی ہے۔ ایک تو آپ محنت اور ایمانداری۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پیسہ اتنا انوالو ہوتا ہے، اب تک کروڑوں میں بزنس چلی گئی ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر بھی اگر آپ لینے جاتے ہیں کم از کم 2-3 کروڑ سے کم میں 5 ملے کا گھر بھی نہیں آتا۔ اس میں آپ کی مطلب ایمانداری اور محنت بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں، اور آپ کی ریپوٹیشن۔ اب ہمیں اللہ کا شکر ہے 20-22 سال ہو گئے، لاہور میں ہماری اس وقت 8 سے 9 برانچز ہیں، اسلام آباد میں ایک برانچ بنا لی ہم نے، کراچی میں ہمارا آفس ہے، تو ہماری ریپوٹیشن کے اوپر ہے۔ اوورسیز کلائنٹ ہمیں آنکھ بند کر کے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، ہمارے اوپر ریلائی کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں جی اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں وہ فوراً دے دیتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے 20-22 سالوں میں کوئی ایک بھی مطلب میجر اسکینڈل ہمارا کوئی نہیں بنا ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر الزام لگایا ہو کہ آپ کے کسی لڑکے نے چیٹنگ کی ہے، آپ نے کوئی چیٹنگ کی ہے۔ تو بیسیکلی ریئل اسٹیٹ میں آپ کو یہ انویسٹر کا جو ٹرسٹ بحال ہونا چاہیے، انویسٹر ہے یا جینون بائر ہے، ہمارے پاس موسٹلی خیر جینون بائر ہی ہوتے ہیں، انویسٹر زیادہ نہیں ہوتے، تو ان کے ٹرسٹ کو اگر آپ شیک نہ پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ باقی کامیابی آپ کے مطلب مقدر میں ہے۔ صحیح۔ ویسے تو آپ کی اپنی شخصیت اور اپنی ذات ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ آپ سے انسپائر ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کو فالو بھی کرتے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر ذاکر صاحب نے بتایا کہ کسی دوست نے اپنے جو MA کا مقالہ ہے وہ بھی آپ پر لکھا، آپ کس سے متاثر ہیں؟ یہ تو خیر ان کی مہربانی ہے۔ میں بیسیکلی محنت کرنے کے عادی ہوں، متاثر تو ہم یہاں پہ جب لاہور میں آیا تو شروع میں آپ کو پتہ ہے GM سکندر صاحب ہمارے سب کے محسن ہیں، پورے علاقے کے ہیں، تو ان سے کافی انسپائر تھا اور شروع میں تو ان کو ہی فالو کرتا تھا۔ شبیر اکبر صاحب کی ذات کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں یہ اچھے تاجر ہیں، وہیں اچھے سماجی خدمتگار بھی ہیں۔ لاہور میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو لوگ اسکردو سے آتے ہیں اور انہیں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ لازمی طور پر ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی ذات میں یہ خوبصورتی ہے کہ آپ جہاں تاجر ہیں وہیں سوشل ورک بھی کرتے ہیں۔ سوشل ورک کر کے کتنا سکون ملتا ہے؟ دیکھیں، سب سے زیادہ ذہنی سکون تو مجھے سوشل ورک کر کے ہی ملتا ہے۔ باقی تو پیسہ تو آپ نے اپنے لیے کمانا ہے، اپنی فیملی کے لیے کمانا ہے میکسیمم۔ سوشل ورکر میں بیسیکلی جب میں کالج میں پڑھتا تھا تب سے ہی تھا۔ میں کالج کے بعد غالباً 3 سے 4 گھنٹے کم از کم اس وقت میں اسپیئر کرتا تھا ٹائم سوشل ورک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب شروع سے شاید ذہن میں بات ڈالی ہوئی تھی، تو لاہور آیا، اللہ کا شکر ہے یہاں موقع مل گیا، تو سب سے پہلے اپنے علاقے کچھ لوگوں کو لے کے آیا ہوں، پھر گلگت بلتستان سے باقی بھی لڑکے لے کے آئے ہیں، جن کو میں کوشش کر سکتا تھا یہاں اپنے ساتھ بٹھایا۔ اب ماشاءاللہ کافی سارے پھل پھول گئے ہیں اس میں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر آپ سے بہتر ایڈوائس کوئی کر نہیں سکتا۔ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ ڈگریاں لیے روزگار کے حصول کے لیے در بدر کی خاک چھان رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو نوکریوں کی طرف اٹریکٹ ہونا چاہیے یا پھر کاروبار کی طرف آنا چاہیے؟ دیکھیں، ہمارے بلتستان میں ایک ٹرین ہے، وہاں پہ موسٹلی مطلب نوکری اور وہ بھی سرکاری نوکری ہم ڈھونڈتے ہیں۔ تو میرا تو سب سے یہی مشورہ ہے کہ نوکری کے پیچھے کم پڑے، آپ بزنس جو بھی مطلب آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس بزنس کے لیے آپ پہلے کم از کم 5 سے 10 سال اس کی نو آپ جان لیں، سٹارٹ کریں۔ جو بھی بزنس آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اسی فیلڈ میں آپ 2-3 سال ایٹ لیسٹ یا کم از کم 5 سال بھی کام کر لیں، تو پھر آپ بہتر کامیاب بزنس مین بن سکتے ہیں۔ اور بزنس میں یہ فائدہ ہے، اگر آپ بزنس کریں گے تو آپ مزید لوگوں کو روزگار دیں گے۔ نوکری میں تو آپ خود مطلب کسی کے نوکر ہیں، بیسیکلی دیکھیں سرکاری ملازمت ہے وہ بھی ایک نوکر ہی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ بزنس کریں، اور بزنس آپ وہی کریں جس میں آپ کو عبور حاصل ہو، پہلے سیکھ کے کریں۔ ہمارے موسٹ لوگ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، موسٹ اب بلتستان میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ ہر بندہ ہوٹل بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ہوٹل کا ان کو ایکسپیرینس کوئی ہے ہی نہیں، ایٹ لیسٹ 2-3 سال 4 سال 5 سال آپ پہلے ایکسپیرینس لے لیں، اس کے بعد اب ہوٹل کا کام چلائیں تو بہتر رہتا ہے۔ صحیح۔ آپ ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے ناطے یقیناً جو بزنس مین ہوتا ہے وہ سیاست میں بھی انوالو ہوتا ہے، لیکن یہ خبریں بھی گردش میں ہے کہ آپ مستقبل قریب میں
گلگت بلتستان کی سیاست میں بھی عملی طور پر حصہ لینے والے ہیں، اس میں کتنی صداقت؟ نہیں خیر، عملی طور پر شاید میں خود تو حصہ نہ لوں، میں نے اپنے بھائی کو فی الحال علاقے کے لیے سمجھنے وقف کیا ہے، حالانکہ وہ ابھی بلتستان یونیورسٹی میں اس کی اپائنٹمنٹ ہونے لگی تو ہم نے اس کو روک دیا، اسی لیے کہ نوکر والا کام نہیں کرنا، اب سرکاری ملازمت بھی ہے وہ کہ حالانکہ ایک لیکچرر یا پروفیسر کی جاب جو اچھی سمجھی جاتی ہے، اس کے باوجود میں اس کو روکا، میں نے کہا نہیں اب سیاست میں ایک بندہ ہونا ضروری ہے، چونکہ ہمارا علاقہ بہت بیکورڈ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے ابھی بھی سیاست میں وہاں پہ مسئلے مسائل، ہاسپٹل کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے ایشوز کافی زیادہ ہے، ایجوکیشن کے ہیں، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، ہماری سڑکیں ابھی بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، جو آپ نے بتایا کہ مطلب اسکردو سے حالانکہ 40-50 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے اور 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں کم از کم، اور سردیوں میں آپ کو پتہ ہے 6-8 مہینے ہمارا علاقہ کٹ آف رہتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے فی الحال میرے بھائی آئے ہیں سیاست میں، اس کو لانے کا پلان ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی طور پر تو چونکہ کوئی ابھی آپ کنگ میکر ہی رہیں گے؟ خیر میں کنگ میکر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، سیاست میں بھی ہم ایک کے عبادت سمجھ کے اس کو لے کے آئے ہیں، علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے کام کرنے کے لیے۔ صحیح۔ لاسٹ میں کوئی میسج یوتھ کے لیے چاہوں گا سر، گلگت بلتستان کی یوتھ آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہے اسکردو ٹی وی کے پلیٹ فارم پر، انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے یہ درخواست ہے کہ محنت کریں اور ایمانداری سے کام کریں اور حسد نہ کریں، دوسروں کو ترقی دیکھ کے خوشی محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود بھی نواز دیتا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ آج ہمارے ساتھ جناب شبیر اکبر صاحب موجود تھے، اور لاسٹ میسیج جو شبیر اکبر صاحب نے دیا ہے وہ ہے محنت کریں، حسد نہ کریں، اور آپ کی محنت ہی آپ کو دنیا میں وہ مقام دلائے گی کہ حاسدین آپ پر رش کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان محمد علی انجم اور ہمارے معاون جناب آصف اشور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔